وطن عزیز پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا اہم ترین ملک ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، افرادی قوت کے لحاظ سے سر فہرست ہے، لیکن بدقسمتی آزادی سے لے کر اب تک معاشی بہتری پاکستان کا مقدر نہ بن سکی۔ اگر 1947 سے لے کر 2018 کے تجارتی خسارے کو ڈالر کی موجودہ قدر سے ضرب دیں تو کیلکولیٹر میں ہند سے ختم ہو جائیں گے۔ 3,84,000 ارب روپے سے زائد رقم بنتی ہے۔ ہمارے بعد آزادی حاصل کرنے والے ممالک معاشی ترقی کی بلندیوں کو چھو گئے۔ چائنا دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن کر ابھرا، جس کا GDP 11,000 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ہر دور میں معاشی زوال کا سبب اور بنیادی وجہ آمدن سے زیادہ اخراجات کا ہونا ہے۔ وطن عزیز کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ درپیش ہے۔ ہم قریب 60 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد اور 50 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں۔ پچھلے 5 سال میں زر مبادلہ کے ذخائر میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ نئی حکومت کو درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران کا ہے۔ سابقہ حکومت 9.5 کھرب ریکارڈ اضافے قرضوں کا بوجھ لاد کر رخصت ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے۔ موجودہ حالات میں فوری طور پر نظام کو چلانے کے لیے پاکستان کو 10 سے 15 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے لامحالہ حسب سابق IMF کے دروازے پر بھکاری بن کر جانا ہوگا۔ IMF اپنی سخت شرائط پر قرضے دے گا اور اپنی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل کرائے گا، جس کے نتیجے میں جہاں نجکاری اور غریب عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھے گا، وہیں آزاد خارجہ پالیسی بنانا بھی نئی حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ نئی حکومت کے لیے پہلے 6 ماہ بہت اہم ہیں۔ مالی بحران پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی اخراجات اور وزراء کے پروٹوکول کو کم کرنا ہوگا۔ ٹیکس چور مافیا سے ٹیکس کی وصولی کو ممکن بنانا ہوگا۔ سوئس بینکوں میں پڑے پاکستانی سیاستدانوں کے کرپشن کے پیسے کو واپس لا کر قومی خزانے میں جمع کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے، بیرونی قرضوں سے جان چھڑانے اور ایک روشن پاکستان نئی نسل کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے تمام اداروں اور سیکٹرز پر کرپشن کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ کرپشن میں ملوث افراد کو عبرتناک سزائیں دی جائے۔ اداروں کو مضبوط کر کے ان کے مالی معاونت میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ وزیر اعظم کے بیرونی دوروں پر اٹھنے والے اخراجات کو کم کیے جائیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں پر ہمیشہ سے وزراء اور اقربا کی فوج ظفر موج جاتی ہے۔ ان کے شاہی خرچوں پر قومی خزانے کو اچھا خاصا جھٹکا لگتا ہے، سو وزیر اعظم کے ساتھ متعلقہ 1-2 لوگ ہی بیرونی دوروں پر ساتھ جائیں۔ منی لانڈرنگ اور چور بازاری کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ مافیاز کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ دورس معاشی پالیسیاں مرتب کی جائیں، جس کے ثمرات پاکستان کو تا دیر اور دور تک ملتے رہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔